السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ثانی ٹی وی۔ کتاب ہے دجال کون کب کہاں۔ اسی سلسلے کی یہ 9ویں ایپیسوڈ ہے اور ہم یہاں تک پہنچے تھے، اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ ربائی ہرش ان کا مشہور مذہبی رہنما ہے۔ عرفات کی فلسطینی اتھارٹی میں یہودی معاملات کا جو وزیر رکھا گیا تھا وہ اسی طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ مشہور فلسفی و ماہر لسانیات نوم چومسکی اگرچہ اس فرقے سے نہیں لیکن وہ اس کے نظریے کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ بھی غیر صہیونی یہودی ہیں، یعنی وہ مذہبی طور پر اس بات کے قائل نہیں لیکن غیر مذہبی سیاسی طور پر اس نقطہ نظر کو تسلیم کرتے ہیں۔ برطانیہ میں مختلف مواقع پر اس فرقے کے لوگ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف اپنا رد عمل ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں۔ حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے اور یہودیوں کے گم کردہ مقدس آثار قدیمہ یعنی تابوت سکینہ، عصائے موسوی، الواح تورات کے ٹکڑے، مائدہ بنی اسرائیل، من و سلویٰ کے مخصوص برتن، تخت داؤدی، یہ گم شدہ نہیں، ملکہ برطانیہ کی کرسی میں نصب ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے بندے کی کتاب اقصیٰ کے آنسو کو برآمد کر لیں گے تو یہ معتدل مزاج یہودی اپنی انصاف پسندی کی بنا پر حضرت پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہمارے بڑوں نے اپنے گناہوں اور بدعمالیوں کی نحوست سے جس چیز کو گم کیا اس کو دریافت کرنے والا ہی آخری مسیحا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور سچے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہے۔ تابوت سکینہ کو دیکھ کر چند یہودیوں کے ایمان لانے کا ذکر بعض آثار اور روایات میں ہے، البتہ ان کی اس مذکورہ بالا فرقے پر تطبیق بندے کی خیالی کاوش ہے۔ یہ یہودی اپنے ساتھ جو سرمایہ اور ٹیکنالوجی لے کر مسلمانوں سے آ ملیں گے اس سے مسلمانوں کی مادی طاقت بھی کسی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ چند سال کی بات بندہ نے اس لیے کی ہے کہ حضرت مہدی اپنے ظہور کے بعد جو 40 سال کی عمر کے لگ بھگ ہوگا، 7 سال تک دنیا کی 3 بڑی کفریہ طاقتوں ہندو، عیسائی اور یہودی میں سے 2 کے خلاف جہاد فرمائیں گے۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کے خلاف شاندار فتح حاصل کریں گے۔ اب پیچھے صرف یہودی رہ جائیں گے۔ 8ویں سال دجال ظاہر ہوگا اور مسلمانوں کی قلت اور عیسائیوں کی شکست سے فتنہ یہود عروج پر پہنچ جائے گا، جو در حقیقت شیطانی طاقتوں کا فتنہ ہے۔ اسی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ 9واں سال دجال کے قتل اور شر کے گھر اسرائیل کے خاتمے کے بعد مستحکم ترین عالمی اسلامی خلافت کے قیام اور استحکام کا ہوگا۔ 49 سال کی عمر میں حضرت مہدی انتقال کر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھ کر بیت المقدس میں ان کو دفن فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال تک زمین پر رہیں گے۔ اس طرح حضرت مہدی ظہور کے بعد زمین پر کل 9 سال رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت مہدی 7 سال اور وفات مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 38 سال دنیا میں رہیں گے۔ بیچ کے 2 سال دونوں قائدین اکٹھے گزاریں گے۔ تو اس تفصیل کے بعد اب ہم دوسری قوت کا تذکرہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں جو اپنی ٹیکنالوجی اور سرمایہ سے مسلمانوں کو درکار مادی طاقت کی کمی پوری کرے گی، یعنی وہ خوش نصیب عیسائی حضرات جو رحم دل ہیں اور انسانیت کی خدمت اخلاص سے کرتے ہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسلمانوں کی جہادی جماعت میں نزول کے بعد ان کو بھی دہشت گردی کا طعنہ دینے کے بجائے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ انہیں یہ سعادت ان کی روایتی رحم دلی اور انصاف پسندی کے سبب ملے گی۔ یہ لوگ یورپ اور امریکہ کی حیران کن سائنسی طاقت میں سے کچھ حصہ لے کر مسلمانوں سے آ ملیں گے۔ اوپر بندہ نے یہودیوں کے ذکر میں کسی حد تک اور عیسائی حضرات کے ذکر میں کچھ حصے کا لفظ جان بوجھ کر استعمال کیا ہے۔
یہ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی کامیابی کی اصل ٹیکنالوجی باطن میں بغض و حسد کے خاتمے اور ظاہر میں تقوی و جہاد کے اپنانے میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان بھی سائنس و ٹیکنالوجی اور عسکری و معاشی وسائل میں اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ کفر کے غلبے کو مادی طاقت کے ذریعے ختم کر دیں۔ نہ میرے محترم بھائیوں، نہ ایسا نہیں ہوگا۔ غزوات ہمیشہ غیر مساوی طاقتوں کے درمیان لڑے گئے ہیں۔ اللہ والوں اور شیطانی قوتوں میں ظاہری اعتبار سے زمین آسمان کا فرق رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو حق اور باطل کی ترقی اور فتح کے پیمانے تو ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اللہ کی نصرت اور قدرت کاملہ کا مسلمانوں کے حق میں ظہور کا وقت پھر کب آئے گا؟ اس سے آگے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں۔ شکریہ۔